حضرت معاذ بن جبل سے ایک حدیث مبارکہ جو روایت ہے وہ سن لیجئے۔ یہ معاذ بن جبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، حضور نے قسم کھا کے فرمایا تھا معاذ بن جبل مجھے اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا معاذ تمہیں ایک دعا تلقین کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور مانگنا، اللہ کی ذات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قبر میں بھی تیرے لیے خیر پیدا فرما دے گا، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لوگوں کے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا، تجھے قبر کے سانپ بچھو نہیں کھائیں گے، قیامت کا دن تیرے اوپر ہلکا ہو جائے گا۔ بس اس دعا کو ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ مانگنا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار اپنے ذکر میں، اپنی نعمتوں کے شکر میں، اپنی عبادتوں کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنے میں میرے پروردگار میری مدد فرما۔ جب تو مجھے نعمتیں دے تو میں تیرا شکر کروں، اے میرے پروردگار اپنا ذکر کرنے کی مجھے ہمت نصیب فرما، اور جس وقت میں تیری عبادت کروں تو خوبصورت طریقے سے کروں۔ یہ معاذ بن جبل ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 4 سوالوں کے جواب دینے سے پہلے بندے کے قدم نہیں اٹھیں گے، نہ جنت کی طرف نہ جہنم کی طرف۔ 4 سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے گا اسی تانبے والی گرم زمین کے اوپر کھڑا رہے گا۔ میرے دوستو پہلا سوال کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا اے میرے بندے مجھے یہ بتا کہ تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں بسر کی ہے؟ میں نے تمہیں زندگی دی تھی کن کاموں میں بسر کی ہے؟ اتنی فضول تو نہیں تھی کہ ساری زندگی تم کبوتر اڑاتے رہو، جوا کھیلتے رہو، شرابیں پیتے رہو، تم گھوڑے دوڑاتے رہو، تم کتے پالتے رہو۔ میں نے اس لیے تو تمہیں زندگی نہیں دی تھی، یہ تو بڑی قیمتی چیز تھی، کن کاموں میں بسر کی تم نے؟ اور دوسرا مجھے اس چیز کا جواب دو اپنے جسم کو کن مشقتوں میں ڈالا؟ لوگوں پر ظلم کرنا یہ بھی تو جسمانی مشقت ہے، لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی جسمانی مشقت ہے، کسی کے لیے پھول بن جانا یہ بھی جسمانی مشقت ہے، کسی کے لیے کانٹا بن جانا یہ بھی جسمانی مشقت ہے۔ وہ لوگ جو لوگوں کے لیے ظالم ہیں، 2 بندوقیں خود اٹھاتے ہیں، 2 ان کے باڈی گارڈ اٹھاتے ہیں، یہ بھی تو مشقت ہے۔ اس سے بڑا اور جبر کیا ہے کہ اتنا سامان اٹھا کے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں لوگوں کے اوپر دھاک بٹھانے کے لیے، اور یہ بھی جسمانی مشقت ہے کہ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کروا رہا ہے، کوئی کسی کا سامان سر پہ رکھ کے اس کو گھر تک پہنچا رہا ہے، کوئی کسی مریض کو اٹھا کے اسے اسپتال پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کا آسرا بن رہا ہے، یہ بھی جسمانی مشقت ہے۔ اللہ پوچھے گا تیرے جسم نے کون سی مشقتیں کی ہیں دنیا میں، مجھے جسم کی مشقتوں کے بارے میں بتا۔ اور تیسری چیز جو تجھے علم نصیب ہوا تھا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا ہے؟ ہر شخص اتنا علم رکھتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، اتنا ہر بندہ عالم ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا مفتی ہو۔ یہ تیسرا سوال ہوگا کہ جو علم تھا تیرے پاس اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ والدین کو ستانا، ظلم کرنا، لوگوں کے ساتھ بددیانتیاں کرنا، ہر شخص کو پتہ ہے، اتنا علم وہ رکھتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے۔ بلکہ بہت آسان سی بات، صحابی رسول نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ نیکی اور بدی میں فرق کیسے کروں؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے دل کے اندر، تیرے سینے میں مفتی بیٹھا ہوا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنا، جس کام سے روک دے اس سے رک جانا، جس کام کی اجازت دے دے وہ کر لینا، جس سے وہ روک دے وہ بدی ہوگی، جس کی اجازت دے دے وہ نیکی ہوگی۔ جو چیز لوگوں سے چھپ چھپ کے کرتے ہو وہ بدی ہے کہ لوگ دیکھ نہ لیں، اور جو ظاہری طور پہ کرتے ہو، اٹھ کے کرتے ہو، وہ نیکی ہے کہ لوگ کہیں کہ یار بہت اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں کئی بدیاں ایسی ہیں، اب لوگ بدیوں پہ شیر ہو گئے ہیں۔ اب لوگ کس پہ شیر ہو گئے ہیں؟ بدیوں پہ شیر ہو گئے ہیں۔ کتنا خوش ہو کہ ڈانسروں کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں، ناچ گانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں یا جو خنسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، ان کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ بدبختی اور بغیرتی کی انتہا ہے کہ اس بدی کو دھوم دھڑلے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بدی کیا ہوگی؟ اللہ نے تمہیں رزق دیا، مسکینوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو کھلائے، اور ہم لوگ خسروں کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔
اب لوگ بدیوں پہ دلیر ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن خدا کی ذات کا سامنا کس طرح کریں گے۔ چوتھی چیز جو تیسری تھی، آپ نے علم پہ عمل کتنا کیا۔ چوتھی چیز یہ پوچھی جائے گی، میرے بندے مجھے یہ بتا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا، کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ ہم بڑے فخر سے نہیں کہہ دیتے میرے پیسے میری مرضی، اللہ دیتے آ جائے تو پھر لانا تو ہے نا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو ضائع کرو، اس کو فضول لگاؤ، اللہ نے دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اس کو نیکی کے کاموں پہ خرچ کرو، میرے دین کی، میری مخلوق کی خدمت میں خرچ کرو۔ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ تم نے یہ لیا ہے تو تم جو ہے نا وہ ساری رات ہوائی فائرنگ ہی کرتے رہو، لوگوں کو بھی نہ سونے دو اور خود بھی نہ سو۔ اللہ نے دیا تو اس لیے نہیں دیا کہ تم اس پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہو، اللہ نے اس لیے دیا کہ تمہیں رزق دیا کہ تم لوگوں کے محتاج نہ بنو بلکہ لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ۔ اللہ کی ذات ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔